لیکن گھروں میں تھے. پورا دور آیا ہے اسے اپنشد کا کہہ رہا ہوں، اس میں زیادہ بھاگ اس کا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اسلام ہے کیا. قرآن شریف نے ہمیں یہ سنکیت دیے، یہ اشارہ دیا کہ یہاں جو ایشور کی طرف سے سمے پر ایشور کے دودت آئے اور ہمارے بھارت ورش میں بھی آئے، تو سب سے پہلے دودت جو آئے وہ یہاں بھارت ورش میں آئے. اور قرآن شریف نے ہمیں یہ اشارہ دیا، یہ بھی ہمیں قرآن شریف سے اشارے سنکیت ملے کہ جو مانوتا کو ان دودتوں کے مادھیم سے آدی گرنتھ ملے وہ ہیں جنہیں آپ وید کہتے ہیں، اور یہاں پر وید کے نام سے جانا جاتا ہے. اس لیے ہماری ویدوں میں آستھا ہے اس کے آدی گرنتھوں کے روپ میں، اس حیثیت سے. یہاں قرآن شریف میں ہماری آستھا ہے انتم گرنتھ کے روپ میں، اور وید میں ہماری آستھا ہے ایشور کے آدی گرنتھ کے روپ میں. اور ہم ایسا مانتے ہیں کہ ان کا سندیش، مول سندیش، شیلی بدلی، بھاشا بدلی، کہیں کہیں اس کے اوپر جو مول سدھانت ہیں ان کو کہیں کہیں کاریانوت کرنے کی کچھ ودیاں میں تھوڑا سا معمولی پریورتن ہوا، لیکن مول سندیش کبھی بدلا نہیں، وید سے لے کر قرآن تک. بڑے ہی سندر ڈھنگ سے اپنے وکتو کے مادھیم سے اسلام اور شانتی اور الہامی کتاب اور دھرم، یدپی وشے اس میں کئی آ گئے ہیں، اور اس کے جواب میں کیول اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. کئی بار کہا کہ دھرم پہلے سے ہے اور انت تک رہے گا. پرماتما کا گیان پہلے سے ہے اور اب بھی ہے، اور پہلا گیان انہوں نے وید کو مانا ہے، اور انتم گیان انہوں نے قرآن کے لیے کہا ہے. پہلا گیان اگر وید ہے اور انتم گیان قرآن ہے تو پرماتما کا گیان پورن ہے یا اپورن؟ اگر پرماتما کا گیان پورن ہے تو پہلے گیان میں کون سی بات کی کمی رہ گئی تھی جو اللہ کو دوسرے ایڈیشن میں پورا کرنا پڑا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے گیان میں کمی آ گئی. اور وہ اگر ہم وید کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اسلامک سدھانت سے ہی یہ پتہ لگے گا کہ اللہ نے قرآن کو، سورہ بقرہ کو یہی سے شروع کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ الف لام میم یہ 3 اکشر ہو سکتے یا تو 1 اکشر، اس کے حروف متقطعات کہا جاتا ہے، اس کے ارتھ دنیا والوں کو معلوم نہیں ہے. دوسرا شبد آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس کتاب کے اندر. کس کتاب کے اندر؟ قرآن کے اندر. تو قرآن میں شک ہے یا نہیں یہ پاٹھکوں کے اوپر نربھر نہیں ہے. لیکھک نے خود لکھا ہے، کہا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا صحیح لکھا، اس میں سندیہ کے لیے اوکاش نہیں ہے. اگر پاٹھک کہیں اس میں سندیہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی پاٹھکوں پر پرتیبندھ لگا دیا گیا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاٹھک کو اگر سوتنتر کر دیا گیا ہوتا کہ پاٹھک اس میں نرنے لیتے کہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط، لیکن پاٹھک پر وہاں پر پرتیبندھ لگا دیا گیا. آگے بڑھتے ہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کے معنی ہوتا پرہیزگار، یعنی اللہ باللہ کرنے والا، اللہ کے راستے پہ چلنے والے. تو جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے. یعنی گمراہوں کو ہدایت دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ قرآن کا اللہ گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا، اپیتو جو صحیح راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں انہی کو ہی ہدایت دیتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اور جو لوگ ایمان لے آئے غیب کے اوپر، ادرش کے اوپر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں. ادرش کے معنی، میں یہاں اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھوں گا کہ میری گھڑی میں اس سمے 1 بجنے کے لیے 4 منٹ باقی ہے، دن کا سمے ہے، دوپہر کا سمے ہے. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یہ دوپہر کا سمے رات کے 1 بجنے میں 4 منٹ باقی رہنے میں پریورتن ہو سکتا ہے؟ یعنی دیر
یہ دن والا سمے رات والا سمے میں پریورتن ہو سکتا ہے؟ جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، جس کو دیکھا جانا سمبھو نہیں ہے، اسی پر ہی وشواس کرنا. الذین یؤمنون بالغیب، ادرش کے اوپر ایمان لے آنا، جس کو بنا دیکھے جان لینا، مان لینا، تسلیم کرنا، قبول کرنا، سویکار کرنا. اور مولانا نے ہمارے عزیز نے پہلے ہی کہا ہے، آتم سمرپن بنا جانے، بنا سمجھے، بنا جانچ کیے، بنا تحقیقات کیے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کل ما جاء بہ رسول من عند اللہ. حدیث میں آیا ہے رسول نے جو بتلایا اللہ کی طرف سے بنا چھان بین کیے ہوئے، بنا کیوں چرا کیے ہوئے اس کو تسلیم کر لینا، مان لینا، قبول کر لینا. یہاں پر ہمارے متر کی وید کی بات ہے تو وید میں یہ مانیتا نہیں ہے. وہاں پر منو نے لکھا ہے یس طرح کے سندر سدھر وید نیتا کہ ہر بات کو ترک کے کسوٹی پر کسیے، اگر جواب دے تو مان لینا، جواب نہ دے تو ماننے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے یہاں پر کارن کے بغیر کریا نہیں ہوتا، لیکن قرآن میں کارن دیکھنا سمبھو ہی نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ادرش پر ایمان لانے والوں کے لیے. آگے لکھا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور ایمان لے آئے اس کتاب پر اور اس سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی ان کتابوں پر. یہاں اگر ہم وید کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو قرآن والوں کی مانیتا ہے کہ قرآن سے پہلے توریت، زبور اور انجیل، یہ تینوں کتاب داؤد، موسیٰ اور عیسیٰ پر اللہ نے نازل کیا. اللہ نے اگر 3 کتاب قرآن سے پہلے نازل کی، جیسا ابھی دیکھا ہوگا میں نے ایک پستک لکھی ہے، میں نے ایک کتاب لکھا ہے، تو پہلے پرکاشن میں پہلا ایڈیشن میں اس کتاب میں ہمیں پروف دیکھنے میں کچھ کمی رہ گئی تھی. میں نے دوسرا ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کیا، اور ٹھیک تبھی کیا جاتا ہے جب اس میں کچھ کمی رہ جائے. تو اللہ نے پہلے جو توریت ہے یا زبور ہے، انجیل ہے، ان کتابوں میں کون سی بات کی کمی رہ گئی تھی جو قرآن میں اللہ نے پوری کی، تو اللہ کا جان پورا ہوگا یا ادھورا ہوگا. اور اس پرکار سے یہ صاف شبدوں میں نے یہ نویدن کیا اور کہا کہ قرآن میں اور وید میں نہ کوئی میل ہے، نہ کوئی میل ہونا سمبھو ہے، کیونکہ وید آدی سرشٹی سے ہے. وید میں وگیان گروپ باتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، وید ورگ وشیش کے لیے نہیں ہے. یتھیمم واچم کلیانی مابادانی جنبھیا. تو قرآن ایمان لانے والوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، بے ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ تو ایمان مفصل اور ایمان مزمل کو دیکھیں گے اس سے صاف پتہ لگ جائے گا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ آمنت باللہ، ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر. ایمان کے معنی ہوتا ہے وشواس کرتا ہوں میں اللہ کو. اور غیر مسلم بھی اللہ پر وشواس کرتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے لیے وہاں پر اسلام میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، چاہے جتنا ہی سداچاری کیوں نہ ہو. اسلام میں اس کو ایماندار نہیں مانا گیا. ایماندار کیول وہی ہے آمنت باللہ، ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر، اللہ کو میں وشواس کرتا ہوں. وہ ملائکہ کا مانے فرشتہ، فرشتوں کو میں مانتا ہوں. وہ کتبی، اور ان کی کتابوں کو میں مانتا ہوں. وہاں پر اور کتابوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیول توریت، زبور، انجیل اور قرآن. وہ کتبی اور وہ رسول ہی، اور ان کے رسولوں پر میں ایمان لاتا ہوں. رسول بھی کیول 4 ہے، پیغمبر تو اسنکھ ہیں. 1,24,000 یا تو 2,24,000 پر اس چکر میں میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ گنتی بھی نہیں جانتے ہیں. پر یہاں پر رسول کیول 4 ہے، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 کو رسول مانا گیا ہے. جن پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کیے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے. وہ داؤد، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد، یہ 4 پر کتاب توریت، زبور، انجیل اور قرآن. ورسل والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو میں مانتا ہوں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اچھے برے کا قسمت کو اللہ نے بنایا، موت کے بعد والی زندگی میں جنت میں اور جہنم میں جانا ہے. انہی باتوں کو جو بنا چھان بین کی وہ مان لیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، سویکار کرتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں ایماندار. اب دیکھیے اچھے برے کا قسمت اگر اللہ نے بنایا تو ہمارا کرم پھل کہاں چلا گیا؟ کرم پھل وہاں نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے صاف شبدوں میں قرآن میں ہی کہا وَأَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَأَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزت دان کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بے عزت کرتے ہیں. اور ہم بے عزت والا کام کریں تبھی تو ہمیں بے عزت ہونا پڑے گا، لیکن اللہ چاہیں گے جس کو
अभी तो अल्लाह की मनमानी हो गई। लेकिन वेद में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वेद में इस तरीके से ईश्वर पर आरोप लग जाए, इल्जाम लग जाए, दाग आ जाए, ऐसी कोई बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। इसीलिए वेद यथेमं वाचम कल्याणी महाबादानी जनभ्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद में केवल आर्य समाजियों की चर्चा नहीं है, वेद में सनातनियों की बात नहीं है, वेद में भारतीयता की बात नहीं है, भारतवासियों के लिए चर्चा नहीं है, मानव मात्र के लिए, समग्र मानव मात्र के लिए। लेकिन कुरान मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। इसलिए कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। निस्संदेह उसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। वहाँ यब्तगी गैरिल इस्लाम दीन, एक ही दीन है जिसका नाम केवल इस्लाम है। अल इस्लाम हक़्क़ुन व कुफ्र बातिल। इसी प्रकार से कुरान में केवल वर्ग विशेष की चर्चा है, जाति विशेष की चर्चा है, संप्रदाय विशेष की बातें हैं, पर वेद में इन सब बातों के लिए गुंजाइश तो है ही नहीं है। तो फिर वेद और कुरान को हम दोनों को एक कह दें, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा। मेरा समय अभी भी बाकी है, लेकिन मैं यहीं तक ही रोक रहा हूं। था क्योंकि कि मैं इस्लाम के विषय में परिचय दे दूं, और ये प्रश्न करीब 22-23 प्रश्न है जो मैंने यहाँ नोट किए। होता ये है कि अगर प्रश्न छोटा सा होता है, उत्तर बहुत लंबा होता है। अगर मान लीजिए संशोधन की आवश्यकता थी हर बात में, तो ये तो इसमें से जिन चीजों को आप कहेंगे मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, आप कहेंगे कि मैं हर सप्ताह आऊं तो मैं साल भर तक हर सप्ताह आऊंगा, लेकिन इसमें से किसी एक को भी समझाने के अंदर मुझे एक एक बात को समझाने में आधा घंटा लगेगा, जो एक एक प्रश्न था यहाँ पर। ये तो लिया, और अगर अध्यक्ष महोदय कहेंगे मुझसे तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं विषय पर रहूंगा, मैं उससे अलग भी जवाब दूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि कोई एक प्रश्न बना के आप उसका उत्तर दें तो अच्छा है। अच्छा, काम कर रहे हैं, बहुत थोड़े से चंद ग्रुप हैं हिंदुस्तान के अंदर। नहीं तो मैंने तो खाली समझ ली कि इस्लाम आप आदेश देंगे तो शुरू कर दूंगा। मेरा निवेदन है, का ज्ञान पूर्ण है या नहीं, क्योंकि अगर हम एक एक विषय को रखेंगे तो मैं ये समझता हूं कि पंडित जी ने जो बातें कही हैं कि अल्लाह के रास्ते चलने वालों को ही हिदायतें देता है, गैर रास्ते वालों को नहीं, ये क्यों? ये इस प्रकार से कोई अच्छी बात मैं देना चाहता हूँ सबका उत्तर, लेकिन मैं फिर का तात्पर्य ये था कि मेरे मित्र ने अपने पहले वक्तव्य में परमात्मा के ज्ञान के संदर्भ में उन्होंने प्रकाश डाला, और ज्ञान उन्होंने दोनों को सिद्ध किया, वेद को और कुरान को। इसलिए मैं उसी का स्पष्टीकरण चाहा कि वेद और कुरान ईश्वरीय ज्ञान दोनों का होना क्यों और कैसे संभव है। इसलिए मेरा प्रश्न ये था कि परमात्मा का ज्ञान अगर पूर्ण है तो फिर बाद में उसको देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो लेकिन उसके स्पष्टीकरण तो आया ही नहीं किया मैंने, आप कहेंगे तो दूंगा। आप कुछ है मैं यही काम आज 26 वर्षों से कर रहा हूँ। समग्र विश्व के आनंद में मैं इस धर्म क्या है उसी धर्म का ही मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो धर्म मानव मात्र के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। व्यक्ति विशेष के लिए संप्रदाय व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है, ईश्वर प्रदत्त नहीं होता है। मैं उसी संदर्भ में 26 वर्षों से काम कर रहा हूँ। रही बात कि इस्लाम अपने आप में दीन है या धर्म है, तो मैं छोटा सा ही एक प्रश्न यहाँ दे रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसमें बाकायदा मैं साफ लिखा हूँ कि इस्लाम जगत के विद्वानों से कतीबा है प्रश्न अपने अध्यक्ष जी के हाथ से मैं भाई साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरा ये लिखित सवाल है, और लिखित जवाब अगर मिल जाए
तो सो फॉर सो बेटर। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को ही संबोधित किया है उसमें, और डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरा निरंतर 2004 से चल रहा है। तो पहले तो पत्राचार के माध्यम से ही चल रहा था, अब इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है, और इसी प्रकार के